أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق اللہ العظیم۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ حضرت اشمعیل یا حضرت شموئیل علیہ السلام پیغمبر تھے اور قوم عمالقہ کی کارستانیوں سے تنگ آ کر بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جہاد کی اجازت طلب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر کوئی جرنیل بھی مقرر کریں، کیونکہ حضرت اشمعیل علیہ السلام خود کافی بوڑھے ہو چکے تھے اور کمزور بھی تھے۔ اس کی تفصیلاً بات جو ہے وہ گزشتہ درس میں گزر چکی ہے۔ تو کل کے درس میں یہ بات بھی گزر چکی کہ بنی اسرائیل کو جہاد کی اجازت مل گئی اور حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ کو جرنیل مقرر کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب ان لوگوں نے حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کر دیا، اس کا بھی ذکر کل کے درس میں گزر چکا ہے۔ بہرحال خاصی قیل و قال کے بعد، تھوڑی حجت اور کٹ حجتی کے بعد انہوں نے حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جرنیل تسلیم کر لیا۔ تو حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان فرمایا کہ تم میں سے جو نوجوان ہیں وہ تیاری کر لیں، کوئی بوڑھا اور کوئی بچہ اور کوئی عورت ہمارے ساتھ نہیں جائے گا اور کوئی بیمار ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم کل یا پرسوں یا خیر جو دن انہوں نے مقرر کیا کہ ہم یہاں سے چلیں گے، جو بھی انہوں نے وقت دیا۔ یہ جو عمالقہ قوم تھی یہ بیت المقدس میں آباد تھی۔ بیت المقدس کا شہر سیہون نامی پہاڑی کے اوپر ہے، یہ بڑا پرانا شہر ہے۔ مسجد اقصیٰ بھی اسی شہر میں ہے اور آج کل اس پر جو ہے وہ یہود کا قبضہ ہے، اور یہود جب چاہیں مسلمانوں کو جمعے کی نماز پڑھنے دیں اور جب چاہیں ان کو جمعے کی نماز پڑھنے سے روک دیں۔ اور مسلمان جو ہے وہ اتنی کثیر تعداد ہونے کے باوجود بے غیرت ہو چکا ہے۔ غیرت نام کی کوئی بھی چیز اس وقت مسلمان نہ عوام کے اندر ہے نہ حکمرانوں کے اندر ہے، حالانکہ مسلمان تعداد میں زیادہ ہیں، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، بلکہ 1 ارب سے بھی زائد ہیں، لیکن ہیں سمندر کی جھاگ کی طرح۔ کیوں؟ کہ غیرت ختم ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غیرت عطا فرمائے۔ تو فرمایا فلما فصل طالوت، پس جب جدا ہوئے یعنی روانہ ہوئے حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس کی طرف بالجنودی، اپنے لشکروں کو لے کر۔ اس مقام پر تفسیروں میں یہ بات لکھی ہے کہ جب حضرت طالوت وہاں سے چلے تو ان کے ساتھ 70,000 بنی اسرائیلیوں کا لشکر روانہ ہوا، نوجوان 70,000 ساتھ چل پڑے۔ اب طالوت رحمۃ اللہ علیہ بڑے سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اس طرح جا رہے ہیں جیسے کسی میلے کے اندر شرکت کرنے جا رہے ہوں، وہاں میلہ انہوں نے جا کے دیکھنا ہے، حالانکہ وہاں تو جا کے ایسی قوم کے ساتھ لڑائی کرنی ہے کہ جو طاقت کے اعتبار سے، ڈیل ڈول کے اعتبار سے اور فوج کے اعتبار سے مضبوط ہے۔ انہوں نے تو بڑے جنگجوؤں کے ساتھ جا کے لڑائی کرنی ہے، اور یہ تو ایسے جا رہے ہیں جیسے تماشائی ہو، لہٰذا ان کا امتحان لینا چاہیے۔ جو امتحان میں کامیاب ہوگا ہو جائے گا، اور جو ناکام ہو جائے گا اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت اشمعیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ کو امتحان کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ ان کا امتحان کس طرح لینا ہے۔ تو اس کا ذکر ہے، فرمایا قال، کہا طالوت رحمۃ اللہ علیہ نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مبتلیکم بنہر، تمہارا امتحان لینے والا ہے ایک نہر سے۔ یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان تھی، اور آج بھی ہے میرا خیال میں وہ نہر۔ اس کا پانی بڑا صاف ستھرا اور ٹھنڈا تھا،
اور موسم بھی گرمی کا تھا، ان کو بڑی شدید پیاس لگی ہوئی تھی۔ تو جب اس نہر پر پہنچے تو حضرت طالوت رحمۃ اللہ نے فرمایا فمن شرب منہ، پس جس نے اس نہر سے پانی پی لیا کافی مقدار میں، فلیس منی، پس وہ میرے پیروکاروں میں سے نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ، اور وہ جس نے نہ چکھا اس پانی کا کوئی حصہ، فانہ منی، بے شک وہ میرے پیروکاروں میں سے ہے، الا من اغترف، مگر جس نے پی لیا پانی کا، غرفتن، چلو، بیدی، اپنے ایک ہاتھ سے، یعنی دونوں ہاتھوں سے نہیں، ایک ہاتھ سے چلو بنا کر اگر کسی نے پی لیا تو ٹھیک ہے، یعنی ایک ہاتھ سے چلو بناؤ، اس میں جتنا پانی ہے بس اتنا پانی پینے کی اجازت ہے، پیٹ بھر کر کسی نے پانی نہیں پینا۔ اب اندازہ لگاؤ کہ سخت پیاس لگی ہو اور ٹھنڈا اور صاف ستھرا پانی سامنے موجود ہو تو انسان کیا کرتا ہے؟ تو بس یہی ہوا کہ وہ جو 70,000 کا لشکر تھا انہوں نے دبا کے پانی پیا، اتنا پانی پیا کہ ان کے پیٹ مشکیں بن گئی، اور صرف 313 آدمی ایسے تھے جنہوں نے صرف ایک چلو سے پانی پیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہ جو 313 لوگ تھے جنہوں نے ایک چلو سے پانی پیا تھا، اللہ پاک نے ان کی اس ایک چلو سے ہی پیاس بجھا دی، ان کی پیاس بجھ گئی۔ اور جو یہ بھیڑیں تھیں جنہوں نے اتنا بھر کر اپنے پیٹوں کے اندر پانی ڈالا، ان کی پیاس ہی نہیں بجھتی تھی۔ تو حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا، یعنی جنہوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا تھا، کہ آپ لوگ یہاں سے جاؤ، آپ ہمارے ساتھ جہاد کے لیے نہیں جا سکتے۔ تو باقی جو رہ گئے وہ 313 تھے، جن کے ایک چلو پانی سے ہی مطمئن ہو گئے، جو اللہ پاک نے ان کی پیاس بجھا دی۔ تو اسی کے بارے میں فرمایا، تو فرمایا فشربوا منہ، بس انہوں نے پانی اس نہر سے پیا، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے آدمیوں نے ان میں سے، یعنی 313 آدمی اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما جاوزہ، ہوا پس جب عبور کیا طالوت رحمۃ اللہ علیہ نے اس نہر کو، والذین آمنوا معہ، اور ان کے مومن ساتھیوں نے بھی۔ اب جب آگے جا کر دیکھا تو آگے تو ایک بہت بڑا لشکر تھا عمالقہ کا، اور عمالقہ کی قیادت جو ہے وہ جالوت کر رہا تھا۔ یہ جالوت عمالقہ کا جرنیل تھا۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ 100,000، کہ اس کے ساتھ 1,00,000 کا لشکر تھا۔ اب ایک طرف جو ہے وہ 313 ہیں اور ایک طرف 1,00,000 کا لشکر ہے، اور وہ جو 1,00,000 لوگ ہیں وہ ہیں بھی کڑیل، جنگجو اور بڑے ڈیل ڈول والے طاقتور لوگ۔ اب یہ جو 313 تھے جو حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے، ان میں 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جس کی نظر ظاہری اسباب پر تھی، مطلب جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم صرف 313 ہیں اور ہمارے سامنے تو 1,00,000 کا لشکر ہے، تو ہم یہ 313 ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جس کی نظر اسباب پر نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کے مدد اور بھروسے پر تھی، ظاہری اسباب پر ان کی نظر نہیں تھی۔ تو قالو، کہنے لگے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، نہیں ہے طاقت آج کے دن ہمارے لیے جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کی۔ ان میں ایک گروہ تھا جو بالکل اکمل ایمان والا تھا، اور ظاہری اسباب پر اس نے توجہ ہی نہیں کی، بلکہ نگاہ اللہ تبارک و تعالی پر رکھی۔ قال الذین یظنون، کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے، انہم ملاق اللہ، بے شک وہ مرنے کے بعد رب کو ملنے والے، یعنی جو رب پر پورا یقین رکھتے تھے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں رب کے حکم کے ساتھ۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور واقعی ایسا ہی ہوا ہے۔ چنانچہ آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 313 کو 1,00,000 پر غلبہ عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں کہ اسلام کی جو سب سے بڑی جنگ ہوئی ہے غزوہ بدر، غزوہ بدر میں آپ دیکھیں کہ صرف 313 مسلمان تھے اور سامنے 1,000 کا لشکر تھا، لیکن اللہ تبارک، اچھا، اور یہ جو 313 مسلمان تھے ان کے پاس سامان بھی کچھ نہیں تھا۔ ان کے پاس ٹوٹل کیا تھا؟ 6 زیریں تھیں، 8 تلواریں تھیں، اور 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 313 کو بے سر و سامانی کے باوجود 1,000 پر فتح عطا فرمائی، اور فتح بھی ایسی عظیم الشان عطا فرمائی کہ 70 کافر مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ تو اسی کو اس کو قرآن مجید میں بھی بیان کیا، وَلَقَدْ نَصَّرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر کے مقام پر مدد فرمائی جبکہ تم کمزور تھے۔
اسی طرح غزوہ موتا کے مقام پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے 3000 کے لشکر کو 1,00,000 پر فتح عطا فرمائی۔ قادسیہ کے مقام پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف کمانڈر تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے کمانڈر سے اجازت طلب کی کہ یہ 60,000 آدمی کفار کے دندناتے پھر رہے ہیں، آپ مجھے اجازت دیں، میں 60 آدمیوں کو لے کر جاتا ہوں اور ان سے مقابلہ کرتا ہوں جا کے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح متفکر ہوئے کہ تو نوجوان آدمی ہے اور ایسا نہ ہو کہ یہ مجاہدین کا نقصان کروا دے یا مجاہدین کی جانیں ضائع ہو جائیں، ہمارے پاس ان کی جانیں امانت ہے۔ لیکن حضرت خالد بن ولید کا جذبہ دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ نے ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ جاؤ۔ تاریخ بتاتی ہے غزا 60 الفا ومع هذا تولوا مدبرین، کہ 60 آدمیوں نے 60,000 کا مقابلہ کیا اور ان کو شکست دی، اور وہ 60,000 جو تھے وہ وہاں سے بھاگے اپنی 10,000 لاشیں چھوڑ کر۔ 10,000 لاشیں جب انہوں نے گنتی کی تو 10,000 کفار کی لاشیں تھیں اور 50,000 بھاگ گئے تھے، اور مسلمان جو 60 تھے ان میں 10 شہید ہوئے اور 50 نے ان کو بھگا دیا، صرف 10 آدمی شہید ہوئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ مصر کا علاقہ جو ہے وہ تقریباً فتح ہو چکا ہے، لیکن ایک قلعہ بولس فتح نہیں ہو رہا، آپ اس کے لیے ہمیں جو ہے ایک کمک بھی بھیجیں، امدادی لشکر بھی بھیجیں اور ہمیں کوئی ترکیب بھی بتائیں تاکہ ہم اس کو فتح کر سکیں۔ ہمارے پاس جو ہے وہ 8,000 فوج ہے اور قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے 2 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا، لہٰذا ہمارے لیے دعا بھی بھیجیں اور مزید فوج بھی بھیجیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط پڑھا تو رو پڑے، لوگوں نے سمجھا کہ شاید مجاہدین کو کوئی نقصان پہنچ گیا ہے، مصر کے اندر یہ سارے مجاہدین جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں، اس وجہ سے حضرت عمر رو رہے ہیں۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ حضرت عمر جو ہے وہ اس لیے نہیں رو رہے، بلکہ اس لیے رو رہے ہیں کہ 8,000 فوجی ہیں اور ان سے قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا، 2 ماہ کا عرصہ گزر گیا، آخر کیا وجہ ہے، کیوں نہیں ہو رہا؟ تو فرمایا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں قد ترکوا سنتا من سنن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہو سکتا ہے کہ تحقیق تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوڑ دی ہے، کہ کسی سنت کے ادا کرنے میں کوتاہی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا۔ تو فرمایا کہ ہم دعا بھی کرتے ہیں اور مزید 4,000 فوج بھی بھیج رہے ہیں۔ 4,000 فوج بھیجی، 8,000 پہلے تھے اور 4,000 بعد میں بھیجے۔ اب یہ 4,000 آپ اندازہ لگائیں کہ یہ 4,000 کتنے تھے۔ 4,000 جو یہ فوج تھی نا، یہ صرف 4 آدمی تھے، یعنی ایک آدمی 1,000 کے برابر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 4,000 کی فوج بطور کمک روانہ فرمائی، وہ 4,000 افراد نہیں تھے بلکہ صرف 4 آدمی بھیجے۔ ایک حضرت عبادہ بن صامت خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام مخدومی رضی اللہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 آدمی حضرت عمر فاروق نے بھیجے اور فرمایا کہ یہ جو میں 4 آدمی بھیج رہا ہوں یہ 4,000 کے برابر ہیں، اب تمہاری فوج 12,000 ہو گئی ہے، لہٰذا اب جو ہے ایک تو ان کا مقابلہ کرو اور دوسرا اپنے لشکر کے اندر غور کرو کہ تم سے کون سی سنت رہ گئی ہے۔ اب یہ بات یاد رکھنا کہ اگر مسلمان سچا مسلمان ہو تو ایک مسلمان 1,000 کے برابر ہے، 1,000 پر بھاری ہے، مگر آج کے جو مسلمان ہیں اسلام کے تقاضے چھوڑ دیے، اس لیے آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں مسلمان ذلیل ہو کر رہ گئے۔ تو جب مسلمان صحیح معنی میں مسلمان تھا تو اللہ کی مدد اس کی شامل حال تھی۔ چنانچہ جب انہوں نے جب غور کیا تو پتہ چلا کہ ایک مسواک کرنے کی سنت ہم سے اس میں کوتاہی ہو گئی، تو جب انہوں نے اس سنت کو زندہ کیا تو اللہ پاک نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ اسی طرح حدیقۃ الموت کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر تھے اور مقابلے پر مسلمہ کذاب تھا، وہاں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہ تنہا 40,000 کا مقابلہ کیا، اگرچہ وہ شہید ہو گئے لیکن وہ قلعہ فتح ہو گیا۔ اب تو اگر مسلمان صحیح مسلمان ہو، اسلامی احکام پر صحیح عمل کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح پیروکار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح عاشق ہو اور اللہ کی مدد پر صحیح بھروسہ کرنے والا ہو، تو ایک مسلمان 1,000 کے برابر ہے۔ بہرحال تو جب طالوت نے اپنا 313 کا لشکر، حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 313 کا لشکر جالوت کے مقابلے پر کھڑا کیا، تو
آپ اندازہ کریں کہ 313 اور سامنے 1 لاکھ کا لشکر تھا، پھر آگے کیا ہوا؟ جالوت جو تھا اس کا مقابلہ کس سے ہوا؟ یہ انشاءاللہ کل کے درس میں بیان ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔